کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کی علامتوں پر کلام چل رہا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا تھا، باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کا باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 4 علامتیں ذکر فرمائیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ چاروں چیزیں آج واقعی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں، اور زنا بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور زنا کو ختم کرنے کے لیے اور زنا تک جو چیزیں پہنچا رہی ہیں ان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ علماء بھی کوشش کریں، اصلاحی بیانات کی زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات تقریریں زیادہ ہوتی ہیں اور ان موضوعات پر ہوتی ہیں کہ جس سے عوام کے اندر کسی سوچ میں یا فکر میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا، کوئی فکری تقریریں نہیں ہوتی ہیں، فکری بیانات، سوچ میں انقلاب پیدا کرنے والے بیانات نہیں ہوتے ہیں، پرانے موضوعات ہوتے ہیں جنہیں لوگوں نے 50 دفعہ سن چکے ہوتے ہیں، نامعلوم 51ویں دفعہ ہم کس امید پر ان کو سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگوں کی ضرورت کے مسائل ہیں، جو ان میں چینج لے کر آئیں، جو ان کے ذہن کو صاف کریں، جو ان کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، نہ تو بعض لوگوں کو اس قسم کے موضوعات پہ بیان کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہر جمعے ہر ممبر پر اصلاحی بیانات ہوں اور لوگوں کے اندر شعور کی بیداری کا اہتمام ہو، مجھے اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ جو مسجدوں سے خاص طور پہ وابستہ ہے وہ بہت گناہوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چینلز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اصلاحی بیانات، اور اگر ہو سکے تو جو ڈرامے بنائی رہیں وہ اصلاحی ڈرامے بنا لیں۔ ویسے تو ہر ڈرامے کے اندر برائیاں دکھائی جاتی ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی ہم معاشرے کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں، تصویر تو دکھا رہے ہیں، بالکل چلیں صحیح مان لیا، لیکن اس سے بہت سے لوگ برائی سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اصلاحی رنگ اگر ڈراموں کے اندر رکھا جائے تو بہت ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں ڈرامے بنانے کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ لگائے کہ مفتی صاحب ڈرامے بنانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو ڈرامے بنا ہی رہے ہیں ان کو ہم ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر اصلاحی ڈرامے بھی ہو جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی کوئی پروگرام دیکھنا پسند نہیں کرتے، علماء کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، وہ دینی کتاب اٹھا کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس قسم کے ڈرامے جو اصلاحی ہوتے ہیں اس سے ان کے دل پہ اثر طاری ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شعبے میں اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو زنا بھی چونکہ اب بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بدنگاہی عام ہے، اور ذہنوں کو گندہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ایک مشن لے کر چل رہے ہیں کہ ذہن گندہ کرنا ہے۔ نیٹ کے اوپر بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، بہت سی اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں گروپ بنے ہوئے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں کہ بس لڑکوں اور لڑکیوں کا ذہن خراب کرنا ہے اور انہیں گندے راستے پہ لگانا ہے۔ اب اللہ عالم کہ اس سے ان کو کیا اخروی فائدہ حاصل ہوگا یا دنیا فائدہ حاصل ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ تو ہر شعبے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے، نئے نئے بچے ہیں، ان کے ذہنوں کو صاف کیا جائے اور پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ تو آئے تزکیہ نفس کے لیے تھے، لوگوں کی صفائی کے لیے آئے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، تمہارے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے، یعنی تزکیہ نفس فرماتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک مشن یہ بھی رہا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے باطن کی صفائی کا اہتمام فرماتے رہے، اور یہی سنت، یہی طریقہ ہم سب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ روایت ایک یہ ہے جیسے سرکار نے دیکھیں کس حکمت کے ساتھ ایک نوجوان کو زنا سے دور کیا
کہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کر لوں۔ اب کتنی یہ بری بات ہے اگر کوئی بیٹا اپنے والد صاحب سے جا کر کہے کہ جی مجھے اجازت دیں میں شراب پی لوں، مجھے اجازت دیں میں زنا کر لوں، مجھے اجازت دیں میں ہیروئن پی لوں، تو یہ تو ایک باپ سے پوچھتا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گستاخانہ مطالبہ کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں جلال میں آ گئے اور چاہا کہ اس کو سختی کریں، زد و کوب کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان کو سامنے بٹھایا اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان تم یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ عرض کیا کہ نہیں، میں اس کو ناپسند کروں گا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی رشتے گنوائے اور وہ ہر مرتبہ انکار کرتا رہا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم اس کے دل کو زنا سے بیزار کر دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی شے مجھے محبوب نہیں تھی، لیکن جب میں آپ کے پاس سے گیا تو سب سے زیادہ میں زنا سے ہی بیزار تھا۔ تو دیکھیں اب طریقہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو نفسیاتی طور پر یہ بات سمجھائی، اس کا مائنڈ چینج کر دیا بالکل۔ اس نے سوچا کہ واقعی میں ایک چیز جب اپنے لیے ناپسند کر رہا ہوں میں دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، انہیں ایسے میں خراب قسم کے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق مستی کی کوشش کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنی جوان بہن کا تصور بھی ذہن میں لے آئیں کہ اگر کوئی میری بہن کو اس طرح چھیڑ رہا ہو، اسے اس طرح میسیجز کر رہا ہو، یا ایک آدمی جو شادی شدہ یہ کام کر رہا ہو اس کی جوان بیٹی بھی ہو، کہ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جیسے میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اس کو تھوڑی بہت تو حیا شرم آئے گی۔ اگر واقعی غیرت زندہ ہو اور ضمیر اس کا جاگا ہوا ہو تو تھوڑی بہت اس کو شرم آئے گی کہ واقعی میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کریں تو آپ کے پیچھے کوئی لگ جائے۔ تو اس لیے اگر اس طرح ہم شعور کی بیداری کا اہتمام کرتے رہیں تو بہت حد تک اس قسم کے گناہوں میں رکاوٹ قائم ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ اس قسم کے گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ شروع سے ہی بچوں کو ہر قسم کی چیز دیکھنے دینا، ہر قسم کے مقامات پر جانے دینا، بچوں کے سامنے اس قسم کی گفتگو کرنا یا ایسی چیزیں چلا دینا بچوں کے سامنے جس میں اس قسم کی گفتگو آ رہی ہو کہ اس سے ان کا ذہن خراب ہو، تو لازم بات ہے پھر زنا کی کثرت تو ہونی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ مجھے بھی توجہ کرنی چاہیے، آپ بھی توجہ کریں اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، 81 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کی راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ضرور ایسی حدیث بیان کروں گا جس کو میرے بعد تم سے کوئی بیان نہیں کرے گا۔ گویا کہ آپ کے خیال میں یہ حدیث صرف آپ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور کسی نے نہیں، اس وجہ سے آپ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک نعمت میرے پاس مجھے حاصل ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علمی خزانہ حاصل کیا اور کوئی صحابی وہاں پر نہیں تھے، تو میرے علاوہ تم کسی سے اس کو نہیں سنو گے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہوگا، زنا بکثرت ہوگا اور عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا۔ تو اس میں 3 چیزیں تو وہی ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی اور زنا بکثرت ہوگا۔ اس میں ایک اضافی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ذکر کی ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ کہ بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی، لڑکے کم پیدا ہوں گے، اور ایسا آج کل ہو رہا ہے کہ آپ اکثر اگر ہاسپٹلس کا دورہ کر لیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک دن کے اندر، ان میں اکثریت بچیوں کی ہے، لڑکے بہت کم پیدا ہو رہے ہیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں
جب مقابلے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، مرد زیادہ مریں گے، عورتیں زیادہ بچ جائیں گی، تو پھر عورتیں بکثرت ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہوں گے۔ اور سرکار نے شاید فرمایا کہ 50 عورتوں پہ ایک مرد ہوگا۔ اب یہاں جو 50 کی تعداد ذکر کی ہے، یہ اس میں دو احتمالات ہیں، دو یہاں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے اور عربوں کا اکثر اسلوب بھی ہے کہ جب کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو وہ ایک بڑے عدد کے ساتھ اس کو ذکر کر دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہم 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ کسی کے پاس گئے، وہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں یار 1000 بار تمہارے پاس آئے ہو تو ملتے نہیں ہو۔ اب 1000 بار یہ محاورتاً ہم کہتے ہیں، ورنہ 1000 بار گن کے تو نہیں گئے اس کے پاس۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہندسہ ذکر کر دیتے ہیں، 70 سال 80 سال 50 سال 40 50، جیسے یہاں 50 عورتوں کا ذکر ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ 50 عورتیں خاص 50 کا ہندسہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک آدمی کئی عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا۔ اور اگر واقعی اس کو ظاہر پر رکھیں، یہ پاسبل بھی ہے کہ واقعی ایسا ہو کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا، تو پھر یہ بھی احتمال ہے کہ سرکار نے یہاں واقعی عدد کا ہی ارادہ کیا ہو کہ ایک مرد کے لیے 50 عورتیں ہوں گی۔ وہ عورتیں ہونے کا مطلب کوئی بیویاں نہیں ہیں، مطلب ماں بھی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں اور دیگر رشتہ داروں کی عورتیں ہیں۔ تو ایک آدمی 50 عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا۔ سرکار نے قرب قیامت کی علامات میں سے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں علم کم ہو جائے گا، یہ برائی ہے، جہالت کا غلبہ ہوگا، برائی ہے، زنا بکثرت ہوگا، برائی ہے۔ لیکن عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم، یہ کوئی برائی کے ارادے سے سرکار نے بیان نہیں فرمایا، یہ ایک حقیقت حال کا بیان مقصود ہے۔ لہٰذا اس سے ہماری اس بات جو ہم نے پہلے عرض کی، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کی ہیں وہ برائیاں ہیں، غلط کام ہیں، غلط چیزیں ہیں جن کو سرکار نے بیان فرمایا۔ اور آپ کا مقصود ایک تو خبر دینا بھی ہے، لیکن دوسرا آپ کا قصد و ارادہ لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کے بارے میں شعور کی فراہمی ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی سرکار نے ذکر فرمائی ہیں جن کا تعلق کسی برائی سے نہیں ہے، وہاں واقعی صرف خبر دینا مقصود ہے۔ جیسے یہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہونا، اس میں عورتوں کا کیا بیچاریوں کا دوش ہے، کیا قصور ہے؟ اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر عورتیں زیادہ ہوں مرد کم ہوں، کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں۔ تو اب بعض لوگ جو ہیں بچیوں کو جو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وضاحت میں کر چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ جی اس کا مطلب ہے چونکہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا زیادہ ہونا، مردوں کا کم ہونا برا ہے، یہ کوئی اس میں برائی کا پہلو نہیں ہے، یہ ایک صرف خبر دینا مقصود ہے۔ تو اس لیے اگر بچیاں عورتیں زیادہ بھی ہوں بہرحال تو یہ اللہ کی مرضی ہے اور اسی مشیت کے مطابق ہے، مرد ان کی کفالت کرے گا۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں۔ ضمناً یہ بات آگئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن کے ہاں بچیاں زیادہ ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں تو وہ بعض اوقات پچھتاتے ہیں بچیوں کے اس پہ، ارے یار دیکھو 4 بچیاں ہو گئیں، 5 ہو گئیں، 6 ہو گئیں، لڑکا ہو جاتا بہت اچھا تھا۔ حسرت بھی ہوتی ہے، پچھتاوا بھی بعض صورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اور ہماری تحقیق کے مطابق میں اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہوں کہ میری تحقیق کے مطابق لڑکی یعنی بیٹی بیٹے سے افضل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کے اندر حدیثوں میں بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ لڑکے کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنا بچیوں کے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہ حدیث خود بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو پال پوس کے جوان کرے، اچھی تربیت کرے اور پھر صحیح مقام پہ، اچھے مقام پہ ان کا رشتہ کروا دے تو وہ اور میں جنت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 لڑکیاں ہوں تو؟ فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک راوی نے 1 کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے فرمایا 1 بیٹی کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ تو گویا کہ کسی کی بیٹی ہو وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے اور پڑھا لکھا کر کے پھر اس کے اچھا رشتہ بھی کر دے اچھے مقام پر، تو وہ باپ تو جنتی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے بیٹے کے بارے میں کہیں ایسی بشارت نہیں ہے کہ جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کے اچھے مقام پہ رشتہ کر دیا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ لڑکی کے بارے میں ہے تو گویا کہ بیٹی تو وہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کے لیے دخول جنت کا سبب بن سکتی ہے، دخول جنت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اب اس سے نفرت کرنا
اور اس کے پیدا ہونے پہ آئے ہائے یہ ایک اور منحوس ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ زیادہ تر ساسیں کرتی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس قسم کی ساسوں پر، نندوں پر، کہ جو بیچاری ساس بہو کو اور یہ نندیں اپنی بھابھی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو ایسی منحوس عورت آئی ہے، لڑکیاں پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ ارے بھائی ان کا قصور یہ ہے کہ بھابھی کا قصور ہے، آپ کی ایک عورت کا قصور ہے، کوئی اس کے پاس کوئی آپشنز تو نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوست کو آپشن دیے، لڑکا لڑکی جو تم چوائس کر لو گے ویسا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر لڑکے ہی چوائس کر لیتی، لیکن یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور میں اکثر اس طرح کی ساسوں کو، نندوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ تو منحوس عورت ہے، اس کی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے ماں منحوس ہو گئی، تو پھر آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کو کوئی خدا نخواستہ کہتا ہے کہ کیسی منحوس عورت ہے کہ یہ لڑکی پیدا ہو گئی، کیا آپ پسند کریں گی اس بات کو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ جس وقت آپ پیدا ہوئی تھیں آپ ایک لڑکی تھیں اور آپ ماں سے پیدا ہوئیں، تو جب آپ یہ پسند نہیں کرتی کہ میری ماں کو منحوس کہا جائے، میری ماں کو برا بھلا کہا جائے، اور میری پیدائش پہ کوئی ناگ بھوں چڑھائے، مجھے کوئی منحوس کہے کہ ایک اور منحوس پیدا ہو گئی، یا آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو پھر اس بچی کے لیے، چھوٹی سی جو دنیا میں آئی ہے، اس کے لیے اس کو منحوس کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کی ماں کو منحوس کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے اور یہ جہالت ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت عطا فرمائی، سب سے بہترین عطا فرمائی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بہترین ترین نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ چلانے کے لیے جس ذات کا اہتمام فرمایا وہ ایک عورت ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی بیٹی ہیں، ورنہ سرکار کے صاحبزادے تو دنیا میں پردہ فرما گئے تھے بچپنے کی حالت میں، ایک روایت کے مطابق 2، ایک روایت کے مطابق 4، کسی نے 6 بھی لکھا ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی بیٹے ہوں بہرحال وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی بچیاں جوان ہوئیں، اور ان میں بھی خصوصاً بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، آپ سے آپ کی نسل مبارکہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے سب سے عظیم ترین نبی، اپنے سب سے محبوب ترین بندے کی بیٹی کے ذریعے نسل چلانا پسند فرمائی، تو بیٹی کوئی معمولی چیز ہے؟ بیٹی کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کیا ہو، آپ نے مطلب چہرہ اتر گیا ہو اور بس ایسی پزمردہ دل سے کوئی خوشی کا اظہار کیا ہو، نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت مٹانے کے لیے آئے ہیں، جہالت میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی تو جہالت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا، بیٹی کی تعظیم فرماتے تھے، بیٹی کو پیار سے اپنے گھر پہ بلاتے تھے، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے بہرحال عورتوں کی کثرت اگر ہوگی بھی تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ